نبی علیہ السلام نے مانگا تھا، الغز صحیفہ لے کر حضرت عمر عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، قرآن پڑھنا ان کے لیے آسان. قرآن کا پڑھنا تو آج کے مسلمان کے لیے مشکل ہے، اور آج کا مسلمان کبھی یہ سوچتا بھی نہیں کہ چلو میں کچھ قرآن کا حصہ پڑھ لوں، کبھی دل میں بات تک نہیں آتی ہے. شادی میں جو قرآن دیا گیا ہے، جس بکسے میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے الماری پر، وہ قرآن آج بھی ویسا ہی ہے. اس کو اٹھا کر کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں. ہاں توفیق ملتی ہے کب؟ جب گھر میں کا کوئی فرد مر جائے تب یاد آتا ہے کہ ہاں قرآن وہاں رکھا ہوا ہے، چلو اٹھا کر دیکھیں، نہیں تو کسی کے ذریعے سے کم اسے پڑھائیں. مسلمانوں یاد رکھو، گھروں میں قرآن ہے، اگر تم نے اسے کھولا نہیں، اس کی تلاوت نہیں کی، وہ قرآن بد دعا دے گا تمہیں، وہ قرآن بد دعا دے گا تمہاری اولاد کے لیے. کروڑ روپے کما لو، گھر کے اندر برکت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے کلام کی بد دعا تم لے رہے ہو. قرآن کو ڈھک کر نہ رکھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. قرآن پڑھنے کے لیے ہے، جب پڑھو گے ہدایت ملے گی، نہیں پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کھولا، سورہ طٰہٰ نکلی، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی سے لے کر اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنی تک پڑھا، کیفیت بدل گئی. کہنے لگے کہ مجھے لے چلو نبی کے در، تمہارے نبی ہیں کدھر، مجھے لے چلو انہی کے در. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے چلنے لگے، جانے لگے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے. جب دار ارقم کے قریب پہنچے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی عمر ننگی تلوار لے کر آیا ہے، آج معاملہ بگڑنے والا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہنے لگے گھبراؤ نہیں، اگر نیت صاف ہے اس کا استقبال کیا جائے گا، اگر غلط ارادہ لے کر آیا ہے تو وہ حمزہ کو بھی دیکھ لے گا کہ میں کون ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ رکو، اس کی نیت غلط نہیں ہے، آنے دو، عمر کو آنے دو. اب آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب داخل ہوئے دار ارقم کے اندر، اور کہنے لگے، نبی علیہ السلام نے پوچھا اے عمر کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو ایمان قبول کر لے؟ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اسی لیے تو آپ کے در پر آیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. یہ کہہ کر شہادت بلند کی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ.